ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے چہرے پر باپ۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی زیادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے، اس لیے اگر کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔
زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ میرے والدین میرا سکون ہیں، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے
وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ استغفار کے فوائد۔ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہی ہو کر رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔
انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد ہی کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔